اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران دوبارہ یہ شروع کر رہے ہیں، کل بہت تھوڑا پڑھا تھا۔ سورہ آل عمران مدنی وہی 100 آیا۔ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس کی 200 آیات ہے۔ آل عمران اس سے مراد کون سا عمران ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد محترم مراد ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران کا یہاں مراد دینا صحیح ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم عمران اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم عمران کے درمیان جو فاصلہ رہا ہے وہ 1800 سال کا رہا ہے۔ یہاں جو سورت شروع ہو رہا ہے اس کے اندر سورہ آل عمران ہے، تو سورہ آل عمران کا اس سورت کے اندر ذکر ہے، اس سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جناب جز بول کے کل مراد کل کے اندر جو ہے جز کا کیا کر دیا، جز کی رعایت رکھی گئی، تو جز بول کے کل مراد لیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو سورت ہے سورہ آل عمران، اس کے اندر 4 تقسیمات ہے، 4 اصول ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، دوسری نبی علیہ السلام کی رسالت ما اثبات قیامت ہے، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، یہ 4 اصول ہیں، ان کو اصول شمار کیا جاتا ہے: توحید، رسالت، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ پھر یہ ہے کہ اس کے اندر 4 تقسیمات ہے۔ پہلا تقسیم جو ہے الف لام سے لے کے 100 آیت تک ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہاں تک۔ اب اس کے اندر جو بہت سارے ابواب ہے، ایک باب جو ہے پہلے والے آیت سے لے کے 21 والے آیت تک ہے، اور یہ پہلے آیت سے لے کے 21 والے آیت تک جو پہلا باب ہے، اس باب کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد یہود، نصارہ اور مشرکین، ان کے برائیوں کا، ان کے عقاب کا اور عتاب کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے مومنین کے اوصاف 4 کا ذکر المستغفرین تک یہاں موجود ہے۔ پھر آخر میں اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتے ہیں، بمرادہ ہی اپنے مراد کو، بذالک اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے مراد کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو سوائے اس کے، الحی القیوم وہ زندہ جاوید تابندہ ہے، نزل علیک الکتاب اس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی۔ لا الہ الا اللہ کے متعلق جیسے کہ بتایا تھا کہ وفد نصارہ جو نجران سے آیا تھا نبی علیہ السلام کے پاس، ان کی تعداد 60 تھی، اور ان کے اندر 14 افراد بڑے معزز تھے۔ پھر ان کے جو سردار تھے وہ ان کے اندر 3 تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس بات ثبوت کیے، اور فرمانے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد محترم نہیں ہیں۔ جب والد نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائیوں نے دوسری بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ خود اللہ ہے، اس لیے کہ لأنہ یحیی الموتى وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ بولی کہ اگر یہ بھی آپ نہیں مانتے تو یہ مان لیں کہ وہ تیسرے کا ایک ہے، یعنی ایک تو اللہ رب العزت ہے، اور دوسرے جو ہے حضرت مریم، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر یا پچھلی کتابوں کے اندر الہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے جمع کا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ ہے۔ تو
تو جب بہت زیادہ ہیں تو ان بہتوں کے اندر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتسلمون ان اللہ حی لا یموت، کیا تم لوگ اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ رب العزت زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ رب العزت کو موت طاری نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہم مانتے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اب آپس کی گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ سورہ آل عمران نازل فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ الفاظ اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اسے کہ الحی القیوم، تو حی اور قیوم وہ اسی کے اوپر نازل ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت وہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا، اس کے اوپر فنا نہیں۔ نزل علیک الکتاب، نازل فرمایا تجھ پر اے نبی علیہ السلام کتاب کو، القرآن متلبسا بالحق بالصدق فی اخبارہ، جو مشتمل ہے اس کی اس کی اخبار، مصدقہ اس کی اخبار جو مشتمل ہے سچائی کے اوپر، متلبسہ مشتمل ہے، کیا ہے؟ مشتمل ہے اخباری اس کی خبریں، بالصدق کس کے اوپر مولوی صاحب؟ سچائی کے اوپر۔ تو قرآن کریم کی خبریں سچائی کے اوپر مشتمل ہے۔ متلبسہ اس کو حال بنایا، بالحق جار مجرور کو اس کے ساتھ متعلق کیا اور حال بنا دیا۔ مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اپنے سے پچھلے کتابوں کی، قبلہ من الکتب اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اور اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کو من قبل اس سے پہلے نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ من قبل اس سے پہلے نازل فرمایا۔ من قبل قبلو کے اوپر جو ضمہ ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ضمہ جو ہے یہ مضاف الیہ محذوف ہونے کی وجہ سے، کیا مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے۔ مضاف الیہ کیا ہے؟ محذوف ہے، اور صاحب جلالین نے اس کا مقدر عبارت نکالا قبل تنزیلی، قبل تنزیلی، اس کے نازل ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تورات اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ اور یہ جو تورات اور انجیل اللہ رب العزت نے اتارا، ہدن اس حال کے اندر کی جناب یہ ہدایت ہے۔ ہدن یہ مصدر ہے، اور مصدر کا حمل ذات کے اوپر یعنی کتابین کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اسی کی تورات اور انجیل دو کتابیں ہیں نا، تو دو کتابوں کے اوپر ہدن کا حمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصدر ہے، تو اس لیے اس کو حال بنا دیا۔ ہدن کو کیا بنا دیا؟ حال۔ اور جب حال بن گیا تو حال کا حمل ذات کے اوپر کتابین کے اوپر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بمعنی ہادیین من الضلالۃ، یعنی دونوں راہ دکھانے والے ہیں گمراہی سے۔ گمراہی سے کیا کرنے والے ہیں؟ راہ دکھانے والے۔ تورات اور انجیل للناس لوگوں کے واسطے، کن لوگوں کے واسطے؟ ممن تبعہما کہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، جو ان کی اتباع کرتے۔ وعبر فیہما انزلا، اور یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے اندر جو تعبیر اللہ رب العزت نے کی وہ لفظ انزلہ سے کی ہے۔ وفی القرآن، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو تعبیر فرمائی وہ نزلہ سے کی ہے۔ اب نزلہ سے قرآن کریم کی تعبیر کیوں کی؟ المقتضی للتقریری، اس لیے کہ جناب یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، الفاظ زیادہ ہیں تو معنی بھی اس کے اندر کیا ہوگا؟ تکرار زیادہ ہوگا۔ تو انزلہ کے اندر اس اعتبار سے کم ہے اور نزلہ کے اندر زیادہ ہے۔ لأنہما انزلا دفعۃ واحدۃ بخلافہ، کیونکہ وہ جو دونوں ہیں تورات اور انجیل، انزلا دفعۃ واحدہ، ان کو ایک ہی مرتبہ نازل کیا گیا ہے، بخلاف قرآن کریم کے، کہ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے بار بار 23 سال کے زمانے میں نازل فرمایا۔ وانزل الفرقان،
اور ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرقان نازل فرمایا، اتارا ہے۔ تو یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ جناب فرقان سے مراد قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان، اور قرآن کریم کا ذکر پہلے آ گیا ہے، تو ایک مرتبہ جب ذکر آ گیا تو دوبارہ فرقان کا ذکر کیوں آیا؟ ایک مرتبہ قرآن کا ذکر، دوبارہ قرآن کے ذکر کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں فرقان سے مراد اس کا لغوی معنی ہے، اور وہ لغوی معنی کون سا ہے؟ بمعنی الکتبی، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ بمعنی الکتبی الفارقۃ بین الحق والباطل، یہ کتب کے معنی رکھتا ہے کہ جناب جدائی پیدا کرنے والا ہے ان کے درمیان، کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ وَذُكِرَهُ بَعْدَ ذِكْرِ الثَّلَاثَةِ، اور اس کا جو ذکر کیا گیا ہے فرقان کا بعد ذکر الثلاثة، قرآن، تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد، لِيَعُمَّ مَا عَدَاهَا، تاکہ اس کے علاوہ کو بھی، یعنی ما عداها، مذکورہ ما عدا، اس کو بھی کیا ہو جائے؟ شامل ہو جائے، یعنی قرآن، تورات اور انجیل اس کے علاوہ کو بھی کیا ہو جائے؟ فرقان شامل ہو جائے۔ ان الذین کفروا، یقین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ رب العزت کی آیتوں کا، یعنی قرآن کریم کا، وغیرہ اور قرآن کریم کے علاوہ باقی کتابوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، واللہ عزیز، اور اللہ رب العزت زبردست ہے، ذو انتقام، اور زبردست انتقام لینے والے ہیں، اللہ رب العزت زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ عزیز کا معنی یا ذکر کیا، غالب علی امرہ، اپنے حکم کے اندر فل طاقتور ہے، غالب ہے، اپنے حکم کے اندر طاقت والے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فلا یمنعہ شیء من انجاز وعیدہ ووعدہ، پس اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا اس کے وعید اور وعدوں کے پورا کرنے میں۔ اگر اللہ رب العزت دھمکی دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے دھمکی کو پورا فرماتے ہیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ اللہ پاک پورا فرماتے ہیں، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ذو انتقام، بدلہ لینے والا، عقوبۃ شدیدۃ، سخت سزا دینے والا، کس کو؟ ممن عصا، اس کو کہ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ لا یقدر علی مثلہا احد، کہ کوئی بھی اس طرح کی سزا دینے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ ان اللہ، یقین اللہ رب العزت ایسی ذات ہے، لا یخفی علیہ شیء کائن، کہ اس کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو چیزیں موجود ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں۔ دیکھو فی الارض ولا فی السماء، کائن لے کر آئے اور اس کی یہ متعلق ہوا، اس کے متعلق ہوا کائن کی، جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ ہو زمین کے اندر ہے۔ علم ہی، اللہ رب العزت کے اس علم کی وجہ سے کہ جو اللہ رب العزت کو علم ہے، بما یقع فی العالم، کہ جو کچھ واقع ہوتا ہے عالم کے اندر، من کلی و جزئی، چاہے وہ جو واقع ہونے والا چیز ہے وہ کلی ہو یا جزئی ہو، جو بھی ہے اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، اللہ پاک اس سے واقف ہے۔ وخصہما بذکری، زمین اور آسمان کا ذکر جو خاص کر کیا، یہ کیوں کیا؟ اس کے علاوہ بھی کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں یہ زمین آسمان کا ذکر صرف اس لیے کیا، لأن الحس لا يتجاوزهما، کہ انسان کا حس اس سے زیادہ آگے کام نہیں کرتا، یعنی تجاوز نہیں کرتا، انسان کا جو حس کام کرتا ہے وہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہی کرتا ہے۔ والذی، اللہ پاک وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام، کہ جس نے تمہاری تصویر بنائی ماں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح اللہ پاک نے چاہا، من ذکورۃ و انوثا، چاہے جناب مرد بنائے یا جناب عورت، و بیاض و سواد، یا سفید یا کالا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اسی کے، العزیز فی ملکہ، اللہ رب العزت اپنی بادشاہت میں زبردست ہے، الحکیم فی صنعہ، اللہ رب العزت اپنے کاریگری میں اور اپنے صنعت کے اندر حکیم ہے، حکمت والے۔ هو الذی، اللہ رب العزت وہ ذات ہے، انزل علیک الکتاب، کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائے، منہ آیات محکمات، اور اس کتاب کے جو آیتیں ہیں وہ محکم ہے، واضحات الدلالات، کہ اس کی دلالت واضح ہے، ہن ام الکتاب،
وہی اصل کتاب ہے، وہی کیا ہے؟ اصل کتاب ہے۔ جو آیات محکمات ہیں ہن ام الکتاب، وہ کیا ہے مولوی صاحب؟ اصل کتاب ہے۔ اصلہ، وہ اصل کتاب ہے۔ المعتمد علیہ فی الاحکام، احکام میں اس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، احکام میں اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسرے متشابہات ہے، لا يفهم معانیہا، کہ اس کے معنی کوئی نہیں جانتا، کاوائل السور، جیسے کہ صورتوں کی ابتدا میں، وجعل کل محکما فی قول تعالی حکمت آیاتہ، وجعل کل محکما، اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کو محکم فرمایا ہے اس ارشاد کے اندر، احکمت آیاتہ، احکمت آیاتہ، تو محکم فرمایا بمعنی انہ لیس فی عیب، یہ جو محکم فرمایا تو محکم کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ جناب اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ ومتشابہا فی قولہ، کتاب متشابہہ، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جو کتاب متشابہہ فرمایا تو وہ متشابہہ کسی اور معنی کے لیے نہیں، بلکہ وہ اس لیے بمعنی انہ یشبہ بعضہ بعضا فی الحسن والصدق، کہ قرآن کریم کی بعض آیتوں کے مشابہ ہے فی الحسن والصدق، خوبصورتی کے اندر اور ایک دوسرے کی تصدیق کے اندر، ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، میل علی الحق، حق سے پیراو ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس جناب وہ چلتے ہیں ما تشابہ منہ، کہ جو ان کو کیا ہوتا ہے؟ جو متشابہ ہوتے اس کے، ابتغاء الفتنتی، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے، طلب الفتنتی، اس کے لیے جو متشابہ ہیں اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ وہ کس کے لیے مولوی صاحب؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنہ پیدا کرنا، لجہالہم، اپنے ان جاہل تابعداروں کے لیے، بوقوعہم فی الشبہات واللبس، کہ جناب وہ شبہات کے اندر اور ملابست کے اندر پڑے ہوئے، یعنی ان کے سامنے صحیح بات اور غلط بات کا کوئی تمیز نہیں ہے، تو ملابست کے اندر پڑے ہوئے ایسے لوگوں کے لیے جناب وہ ایسے گول مول باتیں نکالتے ہیں تاکہ وہ سمجھ نہ سکے، اندھیرے کے اندر رہے اور ہم اپنا مقصد نکالتے رہے۔ وہ ابتغاء تعبیرہ، اور کوشش کرتے ہیں تعبیری اس کی غلط تفسیر کے ساتھ، ابتغاء تعبیری، اور کوشش کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ تعبیری غلط تفسیر کے ساتھ۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کا معنی مراد نہیں جانتا مگر اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، وحدہ، اکیلے۔ ایک بات، والراسخون فی العلم، دوسری بات یہ ہے کہ مضبوط علم والے اس کو جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں اس کو؟ مضبوط علم والے۔ الثابتون المتمکنون، مضبوط علم والے کون ہیں؟ وہ ثابت قدم رہنے والے، المتمکنون، جگہ کے اوپر ٹھہرے ہوئے، فی العلم مبتدا، والراسخون فی العلم یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے یقولون آمنا بھی، یقولون آمنا بھی۔ تو جو مضبوط علم والے ہیں ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے آمنا بھی، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، بالمتشابہ، کس کے اوپر؟ متشابہ کے اوپر، انہ من عند اللہ، کہ یہ متشابہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ولا نعلم معناہ، اور ہم اس کے معنی حقیقی کو نہیں جانتے، ولا نعلم معناہ، ہم اس کے معنی حقیقی کو نہیں جانتے۔ کل من المحکم والمتشابہ من عند ربنا، سارا کا سارا جو محکم ہے اور متشابہ ہے، من عند ربنا، وہ کس کی طرف سے؟ ہمارے رب کی طرف سے۔ وما یذکر بادغام التاء فی الاصل فی الدال ان یتعظوا، اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے الا اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ یذکروا، یتذکروا، یتذکروا ہے تو کہتے ہیں تا کو زال کے اندر کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا، اور یہ یتعظوا کے معنی میں، یعنی اس سے مراد کون ہے؟ اصحاب العقول ہے۔ وَيَقُولُونَ أَيْضًا، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں اِذَا رَأَوْا، کہ جب وہ دیکھ لیتے ہیں، مَن يَتَّبِعُهُ، کہ جو متشابہ کے پیچھے چلتا ہے، جو کس کے پیچھے چلتا ہے مولوی صاحب؟ جو متشابہ کے پیچھے چلتا ہے،
تو پھر اس وقت ایماندار لوگ کہتے ہیں ربنا اے اللہ لا تزغ قلوبنا مت پھیرنا ہمارے دلوں کو اے تملھا عن الحق حق سے مت پھیرنا بابتغاء تاویلہ غلط تفسیر کے ساتھ الذی لا یلیق بنا کہ جو ہمارے مناسب نہیں ہے کما ازغت قلوب اولئک جیسے کہ اے اللہ تو نے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا فرمائی ہے بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ اے اللہ ہدیتنا تو نے ہمیں صحیح راستہ بتایا ارشدتنا الیہ اے اللہ تو نے ہم کو کیا کر دیا صحیح رشد ہدایت اور سیدھا راستہ بتایا وہب لنا من لدنک رحمہ عطا فرمائیے ہمیں اپنی طرف سے من عندک اپنی طرف سے رحمتاً ایسا رحمت یعنی کون سا رحمت اس بات کا رحمت تثبیتاً کہ ثابت قدمی کا ہو کون سے کا ہو ثابت قدمی کا ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمیں کچھ وصیت فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے کر آیا ہوں اور اسی کے اوپر استقامت اختیار کرو یا ربنا انک جامع الناس اے اللہ انک انت الوہاب یقیناً اے اللہ تو دینے والا ہے یا ربنا اے اللہ انک جامع الناس تو تمام کے تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے تجمعہم لیوم فی یوم سمجھ میں آ رہا ہے ایک دن میں لا ریب شک فیہ کہ اس دن کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے اس دن کے آنے کے اندر کوئی شک نہیں ہے فتجازیم باعمالہم پس تو ان کے اعمال کا صلہ دے گا فتجازیم باعمالہم پس تو ان کے اعمال کا کیا کرے گا صلہ یہ بھی اٹھا لے کما وعدت بذلک جیسے کہ تو نے اس کا وعدہ فرمایا جیسے کہ تو نے اس کا ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے موعدہ بالبعث اللہ رب العزت کا وعدہ کون سا ہے موت کے بعد اٹھانے کا فی التفات عن الخطاب کہتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد غائب آیا پہلے ذکر تھا کس کا انک جامع الناس خطاب تھا تو پہلے ذکر خطاب تھا خطاب سے ڈاری کس کی طرف آئے غیوبت کی طرف آئے تو التفات عن الخطاب ہو گیا التفات عن الخطاب ہو گیا اور یہ سن تبعات میں سے ہوتا ہے وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مِن كَلَامِ تَعَالَى اور کہتے ہیں اس بات کے احتمال ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد یہ اللہ کا کلام ہو یہ کس کا کلام ہو اس بات کا احتمال ہے کہ جناب یہ کس کا کلام ہوگا اللہ رب العزت کا کلام ہو کہ اللہ رب العزت اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے کس کی خلاف ورزی نہیں فرماتے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے والغرض من الدعاء بذلك بیان ان ہمہم امر الاخرۃ والغرض من الدعاء یہ جو دعا کا ذکر ہے ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا انک جامع الناس یہ جو دعا ہے اس دعا کا معنی مراد کیا ہے بذلك اس سے یہ معنی مراد ہے بیان ان ہمہم امر الاخرۃ کہ مسلمانوں کے نزدیک جو اہم چیز ہے وہ آخرت ہے عام چیز جو ہے وہ کون سی چیز ہے آخرت ہے وَلِذَلِكَ سَأَلُوا الثُّبَاتَ عَلَى الْهِدَایَةِ اسی وجہ سے انہوں نے ثابت قدمی کا سوال کیا ہدایت کے اوپر رہنے کے لیے لِيَنَالُوا ثَوَابَهَا تاکہ اس کے ثواب کو پالے رواه شیخان اور یہ جناب امام بخاری اور امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی والذی اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتابہ کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائے منو آیات محکمات اور اس کی آیت محکم ہے الی آخر تک وقالا پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتِ اے عائشہ جب تو دیکھ لے الذین ان لوگوں کو یتبعون ما تشابہ منہ کہ جو پیچھے چلتے ہیں متشابہ کی سمجھ میں آ رہا ہے فتنہ تلاش کرنے کے لیے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ پس وہی لوگ ہیں سم اللہ تعالی جس کا اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے نام لیا ہے فَاحْذَرُوهُمْ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ وروت طبرانی فی الکبیر عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اخاف علی امتی الا ثلاث خلال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کو اپنی امت کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے مگر تین خصلتوں تین عادتوں کی وجہ سے وذکر منہا اور اس میں سے نبی علیہ السلام نے یہ ذکر کیا ای یفتح لهم الکتاب کہ ان کے لیے کتاب کھول دیا ای یفتح لهم الکتاب کہ ان کے لیے کتاب کو کھول دیا جائے گا
فَيَأْخُذُهُ الْمُؤْمِنُ يَبْتَغِي تَأْوِيلَهُ، پس یہ کہ مومن اس کو لے گا کہ جناب اس کے معنی مراد کو جاننے کے لیے، معنی مراد کیا کرنے کے لیے؟ جاننے کے لیے۔ وَلَيْسَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا معنی مراد کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو مسلمان اس میں آگے پڑ جائے گا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو مضبوط علم والے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، لہذا ہمیں اس کے معنی کی تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے، سب کی طرف، کس کی طرف سے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں ہے مگر کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جن نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولاد من اللہ شیئا، آپ کو فائدہ نہیں دے گا ان کا مال اور ان کے اولاد، من اللہ، اللہ رب العزت کے مقابلے میں، یعنی عذاب ہی، عذاب کو دور کرنے کے لیے، شیئن ذرہ برابر بھی، اولئکم وقود النار، اور وہی لوگ کیا ہے؟ جہنم کے ایندھن ہے۔ وقود بفتح الباء، وقود کو واو کے فتح کے ساتھ ذکر کیا، جبکہ اس کا استعمال وقود ہوتا ہے، یعنی واو کے ضمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ وقود ہوتا ہے واو کے ضمے کے ساتھ، لیکن یہاں صاحب جلالین نے واو کے فتح کے ساتھ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جناب اگر یہ وقود ہوگا، وقود ہونے کی صورت کے اندر یہ مصدر ہوگا، اور مصدر کا حمل ذات کے اوپر نہیں ہو سکتا، نار کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے جناب فتح کے ساتھ اس کو استعمال کیا اور اس کا معنی کر دیا ما یوقد بہ دأبہم، ما یوقد بہ دأبہم، کہ جس سے ان کے کیا کر دیا جائے گا؟ ان کے عادتوں کو، ان کے جو ہے وہ آگ کو کیا کر دیا جائے گا؟ سلگایا جائے گا۔ کدأب کعادت آل فرعون، جیسے کہ جناب دستور ہے کس کا؟ آل فرعون کا، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے، من الامم، امتوں میں سے، کعاد و ثمود، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ، بس اللہ رب العزت نے ان کو پکڑ لیا، یعنی اہلکہم بذنوبہم، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی بدولت۔ والجملۃ المفسرہ لما قبلها، کذبوا بآیاتنا کا جو یہ جملہ ہے، یہ جملہ کیا ہے؟ پہلے والے جملے کی تفسیر ہے۔ کدأب آل فرعون، تو فرعون کا دستور کیا تھا؟ جھوٹ بولنا، اس لیے جناب جھوٹ بولنے کا یہاں دوبارہ ذکر کر دیا، تو فرمایا کہ یہ اس کی کیا ہو گئی؟ تفسیر ہو گئی، یعنی یہ کہ فرعونیوں کا دستور کیا تھا؟ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا۔ اس لیے اس کے بعد کیا؟ اللہ رب العزت کی آیتوں کا انکار کرنا، پھر اس کے بعد کذبوا بآیاتنا جب لے کر آئے تو یہ اس کی کیا ہو گیا؟ مولوی صاحب تفسیر ہو گیا۔ واللہ شدید العقاب، اللہ رب العزت سخت سزا دینے والے ہیں۔ ونزل لما امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود بالاسلام فی مرجع من بدر، اور یہ جو آنے والی آیت ہے، کون سی آیت؟ قل للذین کفروا سیغلبون ویحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یہ جو آیت ہے، اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فی مرجع من بدر، بدر سے واپس لوٹ کر آئے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ بدر سے کیا ہوئے؟ لوٹ کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود بالاسلام، نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو اسلام کی تلقین کی کہ بھئی اسلام قبول کر لو۔ فقالوا لہو، یہودیوں نے کہا، لہو کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسلام کے جواب میں آپ کون سا حاشیہ پڑھ رہے ہیں صاحب؟ پہلے یہ متن کافی ہے میرے خیال میں، حاشیہ بعد میں پڑھ لینا۔ یہ دیکھو، ہاں وہ شان نزول ہو گیا نا۔ ونزل لما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود بالاسلام، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ فی مرجع من بدر، بدر سے واپس لوٹ کے۔ فقالوا لہو، پس یہ کہ جناب انہوں نے اس سے کہا، کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا نبی علیہ السلام سے، لا یغرنک، لا یغرنک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کون سی بات؟ یہ بات، ان قتلت نفرا من قریش اغمارا، کہ آپ نے قریش کے چند اغمارا ناتجربہ کار، لا یعرفون القتال، لڑائی سے ناواقف لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ آپ نے بدر کے اندر ناتجربہ کار، ناواقف لوگوں کو قتل کیا ہے، تو وہ جو قتل ہے
وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ آپ ہمیں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہ تو ناتجر بکار تھے، مر گئے، ہم تھوڑی مرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، قل یا محمد، آپ فرمائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، للذین کفروا من یہودی، کافروں کو، کون سے کافروں کو؟ یہودی کافروں کو، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہود نصارہ اور مشرکین کا ذکر ہے۔ سیغلبون، ستغلبون، دونوں کے ساتھ اس کے استعمال ہوتا ہے، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی۔ سیغلبون فی الدنیا بالقتل والاسر وضرب الجزیۃ، سیغلبون کہ تم مغلوب، عن قریب مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی تم مغلوب ہو جاؤ گے دنیا کے اندر، قتل کے ساتھ، قید کے ساتھ اور ٹیکس وصولی کے ساتھ۔ وقد وقع ذالک، اور دنیا کے اندر یہ ہو گیا، دنیا کے اندر یہ ہوا، واقع ہو گیا۔ وَيُحْشَرُونَ وَتُحْشَرُونَ، يُحْشَرُونَ تحشرون، یا کے ساتھ بھی ہے، تا کے ساتھ بھی ہے، بالوجہین فی الآخرۃ الی جہنم، دونوں طریقوں سے، یحشرون کے ساتھ بھی اور تحشرون کے ساتھ بھی۔ وَيُحْشَرُونَ الی جہنم، پھر ان کو جمع کر دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا جہنم کی طرف۔ فَتَدْخُلُونَهَا، پس جناب یہ داخل ہو جائیں گے۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، الْفِرَاشُ ہِیَ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، تحقیق تمہارے لیے آیت عبرت ہے، تحقیق تمہارے لیے کیا ہے؟ عبرت ہے۔ وَذَكَّرَ الْفِعْلَ لِلْفَصْلِ، یہ جو ذکر کیا، وَذَكَّرَ الْفِعْلَ لِلْفَصْلِ، کہ فعل کو فصل کے لیے ذکر کیا، یہ بات کیوں ذکر کی صاحب جلال نے؟ تو کہتے ہیں اس کا یہ معنی ہے کہ قد کان لکم آیتن، یہ آیتن جو ہے یہ کانا کا اسم ہے، آیتن کانا کا کیا ہے، اور آیتن مؤنث ہے، کانا مذکر ہے، تو آیتن کی مناسبت سے کانت آیتن ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کانت آیتن ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جناب جب کسی اسم کے اندر اور اس کے فاعل کے اندر، سمجھ میں آ رہا ہے، کوئی فصل آ جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ مطابقت ضروری نہیں ہوتی، اس لیے قد کان لکم، یہ لکم کا فصل اس کے اندر آیا، جس کی وجہ سے کانا اور آیتن کے درمیان مناسبت اختیار کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے مطابق لایا جائے۔ اس لیے فرمایا وذکر الفعل للفصل، یہاں پر جو فعل ذکر کیا کس کے لیے؟ فصل کے لیے۔ فی فئتین، دونوں جماعتوں کے اندر، فئتن، فئتین، فئتن ہے اور اس کی جمع فئاتن آتی ہے۔ فرقتین، دونوں جماعتیں، التقطا یوم بدر القتال، جن کا مڑ بھیڑ ہوا بدر کے دن میں، للقتال، لڑائی کے لیے۔ فئتن کے ایک جماعت تقاتل فی سبیل اللہ، اطاعتہ، لڑ رہی تھی اللہ رب العزت کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے اوپر، یعنی اللہ کے فرمان برداری کے لیے۔ وہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور ان کے ساتھی۔ وکانوا 300 و13 رجلا، اور وہ 313 حضرات تھے۔ ماہم فرسان، کہ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے۔ وست حضرا، اور 6 جو ہے ان کے اندر ان کے پاس ذرے تھے۔ وثمانیۃ سیوف، 8 تلواریں تھیں۔ واکثرهم رجالا، اور اکثر ان کے پیدل تھے، اکثر لوگ ان کی کیا تھے؟ پیدل تھے۔ واخری کافرۃ، اور دوسری جو جماعت تھی وہ کافروں کی تھی۔ یرونہم، کہ جو مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، یا ترونہم، آپ ان کو دیکھ رہے تھے، کفار کو۔ مثلہم رأی العین، مثلہم، کہ وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مثلہم، کہ مسلمانوں کو وہ کافر وخرا کافر، دوسرے جو کافر ہیں، یرونہم، کے کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو کہ مسلمان مثلہم، ان کو دگنے نظر آ رہے تھے، ان کو کیا نظر آ رہے تھے؟ دگنے نظر آ رہے تھے مسلمین۔ اکثر منہم کانوا، اکثر منہم، کہ جو ان سے زیادہ ہے، کانوا نحو 1000، یعنی وہ کتنے تھے؟ وہ کافر وہ 1000 کے لگ بھگ تھے، اور مسلمان جو 313 تھے وہ ان کو 2000 سے اوپر نظر آ رہے تھے۔ کتنے ہزار سے؟ اپنے آپ سے ڈبل نظر آ رہے تھے۔ یا اگر مثال کے طور پہ جناب مسلمانوں کے اعتبار سے دیکھا رہے تو اس کے حساب سے ڈبل نظر آتے ہیں۔ رأی العین،
رؤیتاً ظاہرتاً معاینتاً، رأی العینی کلم کلہ آنکھ سے، کلم کلہ آنکھ سے، یعنی آنکھوں کے ساتھ ظاہری طور پر جب وہ دیکھ رہے تھے اور مشاہدہ کر رہے تھے۔ وقد نصرهم اللہ تعالیٰ مع قلتہم، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی باوجود ان کے کم ہونے کے۔ واللہ یؤید یقوی، اللہ رب العزت طاقت دیتے ہیں بنصری اپنی مدد کے ساتھ، من یشاء، اللہ پاک طاقت دیتے ہیں اپنی مدد کا، من یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں، نصرہ ان فی ذالک مذکور عبرۃ لاولی الابصار، یہ جو مذکورہ ہے کہ مسلمان کم کافر زیادہ، پھر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اس مذکورہ واقعہ کے اندر جو عبرت ہے لاولی الابصار، وہ عقل مندوں کے لیے ہے، جس کے لیے آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں اور جو غور فکر کرنے والے لوگ ہیں، لذوی البصائر، لذوی بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں۔ افلا تعتبرون بذالک، آیا کیا تم لوگ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ فتؤمنون، کہ ایمان لے کر آؤ، کیا لے کر آؤ؟ ایمان۔